اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے ایام میں حضرت کی حیات طیبہ کے بارے میں جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ حضرت امام حسن عسکری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین شیعیان حیدر کرار کے 11ویں امام تھے۔ ظالم حکومتوں کو معلوم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے جو تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔ میرا 12واں جانشین آ کر دنیا میں عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام رائج کرے گا، ظلم و جور اور طاغوتی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ لہٰذا طاغوتی حکمرانوں کو حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کا خوف تھا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یعنی حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی النقی، حضرت امام حسن عسکری پر بقیہ ائمہ معصومین کی نسبت تھوڑا زیادہ سختیاں کی، اور ان سختیوں کا اوج اور کمال حضرت امام حسن عسکری کے دور میں قابل مشاہدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت امام حسن عسکری کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، اس وجہ سے کہ ظالم اور طاغوتی حکومتوں کو حضرت امام حسن عسکری کی عوام الناس کے درمیان محبوبیت اور مقبولیت سے شدید خوف اور خطرہ لاحق تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ پلان کر رکھا تھا کہ امام حسن عسکری ہفتے میں 2 مرتبہ دربار میں باقاعدہ طور پر حاضری دیں اور باقاعدہ اپنے وجود کا اظہار کریں کہ میں سامرہ میں موجود ہوں۔ ایسے میں جب امام حسن عسکری گھر سے باہر دربار میں حاضری دینے کے لیے نکلتے تو لوگوں کا جم غفیر جو امام کے عشق میں، امام کی محبت میں، امام سے الفت کی خاطر بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں جمع ہو جاتا تھا کہ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ راستے بند ہو جاتے تھے، رفت و آمد معطل ہو جاتی تھی، ایک عجیب شور و غل کا سما ہوتا تھا۔ جیسے ہی حضرت امام حسن عسکری اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، تمام آوازیں ایسے خاموش ہو جاتی تھیں کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوں، اگر انہوں نے حرکت کی تو وہ پرندے اٹھ جائیں گے۔ آوازیں منقطع ہو جاتی تھی، راستے کھل جاتے تھے، ازدحام خود بخود امام کو راستہ دیتا تھا۔ امام آسانی سے دربار کی طرف جاتے تھے، جا کر اپنی حاضری لگواتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ ایسے میں شیعیان حیدر کرار، امام کے عقیدت مند، امام کے چاہنے والے، امام سے محبت کرنے والے امام کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام علیہ الصلاۃ والسلام سے خوف صرف حکومت وقت کو تھا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صرف حکومت کو خوف نہیں تھا، بلکہ طاغوت صفت تمام سیاست مداروں کو امام وقت سے خوف تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ حکمران تو ایک کٹ پتلی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے گا، لیکن اگر امام عسکری کے فرزند کا ظہور ہو جائے، وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو یہ تمام طاغوتی حکومتیں سرنگو ہو جائیں گی، اور امام کا فرزند آ کر عدل و انصاف کی وہ حکومت قائم کرے گا جس کی بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانی روایات اور احادیث میں بیان فرما دی ہے۔ لہٰذا تمام طاغوتوں کو اپنے وجود کے لیے خطرہ تھا، اور وہ امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا ایک حکمران کے مرنے کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد، دوسرا جو حکمران آتا تھا وہ پہلے سے زیادہ امام کے اوپر سختی کیا کرتا تھا۔
لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ امام کو 3 حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑا اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک امام کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ایسے میں امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا جہاں یہ وظیفہ تھا کہ اپنی حفاظت کریں، وہیں پر امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے عقیدت مندوں، اپنے خلص شیعیان حیدر کرار کی بھی حفاظت کے لیے باقاعدہ سیکیورٹی پلان ترتیب دے چکے تھے، اور وہ سیکیورٹی پلان اس طرح سے تھا کہ امام ملأ عام میں کسی سے نہیں ملا کرتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، انفرادی طور پر بھی آہستہ آہستہ لوگوں کے اذہان کو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب شیعیان حیدر کرار کا ان کے امام سے رابطہ مکمل منقطع ہو جائے گا، تو ایسے میں شیعیان حیدر کرار ثابت قدم، پائیدار اور ثبات کا مظاہرہ کرے۔ لہٰذا ایک وکالتی نیٹ ورک امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے قائم کر رکھا تھا کہ تمام شیعیان حیدر کرار اس وکالتی نیٹ ورک کا حصہ بنے اور اسی کے ذریعے سے امام سے مکاتبہ کریں، امام سے رابطہ برقرار کریں۔ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری، ان کے متعلق میں پہلے بھی حکایات آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم قید خانے میں تھے کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ان کے بھائی جعفر کو قید کر کے اسی زندان میں لایا گیا۔ اب امام بھی زندان میں ہیں، ہم جو امام کے عقیدت مند ہیں، ہم امام کے عاشق ہیں، ہم بھی زندان میں موجود ہیں۔ جو ہی ہمیں معلوم ہوا کہ امام جیل کے اندر آئے ہیں، قید خانے میں آئے ہیں، ہم امام کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تاکہ امام کا گرم جوشی سے استقبال کریں، امام سے ملاقات کریں اور امام سے گفتگو کریں۔ تو امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ہمارے قریب آ کر کہا کہ جب تک تم لوگوں کے اجتماع میں فلاں شخص موجود ہے، میں گفتگو نہیں کروں گا اور تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تم کب اس جیل سے، اس قید خانے سے اور اس مصیبت سے رہائی پاؤ گے۔ لہٰذا امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم باہر تشریف لے جاؤ یا ہم سے دور ہو جاؤ، ہم آپس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص سائڈ پہ چلا گیا۔ امام نے اس ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری سے کہا کہ یہ شخص تم لوگوں کے درمیان خلیفہ وقت کا جاسوس ہے، یہ تمہاری باقاعدہ رپورٹ تیار کرتا ہے تاکہ خلیفہ وقت کو دے۔ تو یہ امام کا کہنا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور ہم نے جا کر اس شخص کی کہ جس کے متعلق امام نے کہا تھا کہ یہ تمہاری جاسوسی کر رہا ہے اور باقاعدہ خلیفہ کو رپورٹ بھیجتا ہے اور ابھی بھی اس کے لباس میں ایک ایسی رپورٹ موجود ہے، ہم نے جا کر اس کی تفتیش کی، اس کے لباس کو اچھی طرح سے چیک کیا تو اس کے جسم سے، اس کے لباس سے ہمیں ایک وہ علامت ملی، وہ تحریر ملی کہ جس پہ اس نے ہماری رپورٹ خلیفہ کے لیے لکھ رکھی تھی اور ہمارے ایسے ایسے راز اس میں لکھے تھے کہ اگر وہ منکشف ہو جاتے اور خلیفہ تک پہنچ جاتے تو ہمیں بہت اس کا نقصان پہنچتا۔ تو اس عمل سے امام کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیعیان حیدر کرار کی حفاظت کرنا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وظائف میں سے تھا، اور باقاعدہ امام اپنے قول سے اور اپنے فعل سے ایسا ظاہر کرتے تھے کہ شیعیان کو اس سے نقصان نہ پہنچے اور ان کی حفاظت کا انتظام مکمل ہو جائے۔ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ ہم سامرہ میں، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ہم داخل ہوئے سامرہ کے اندر اور گھر سے باہر امام حسن عسکری کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں انتظار تھا، چونکہ اندر تو ہم جا نہیں سکتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ حکمران وقت ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے اور اگر ہم امام کے گھر کے قریب گئے تو ہمیں قید کر لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تکالیف پہنچائی جائیں گی۔ لہٰذا امام کے گھر کے باہر دور ہم کہیں امام کا انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی حضرت گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو ہم حضرت کا دیدار کریں گے، حضرت سے ملاقات کریں گے، حضرت سے گفتگو کریں گے۔ کہتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ امام حسن عسکری کا ایک خط ہم تک آ کر پہنچا۔ اس خط کو جب ہم نے کھولا تو اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب قرار دے کر یہ کہا تھا کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آؤں، تم لوگوں کے پاس سے گزروں تو تم لوگ مجھے سلام نہ کرنا، میری طرف اشارہ نہ کرنا، چونکہ تمہاری جان کو اس عمل سے خطرہ ہے اور تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے
امام کے اس خط پر عمل کیا اور امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ملاقات نہیں کی۔ عبدالعزیز بلخی کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں کھڑا تھا، ایک وہ جو جانوروں کی منڈی ہوتی ہے جہاں پر جانوروں کو اور مویشیوں کو بیچا جاتا ہے، گائے، بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ، میں وہاں پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا شہر کے مین گیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے امام کو جو ہی مشاہدہ کیا تو میرے دل میں ایک امام کی حب تڑپنے لگی۔ میں نے اپنے اندر یہ کہا کہ کاش میں ایک بلند فریاد کر کے، بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کر کے کہوں کہ ایھا الناس، یہ حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، رسول خدا کے فرزند ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں، تم پر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ میں اپنے اندر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا میرے قریب سے گزرے اور امام نے اپنی انگشت مبارک اپنے لبھائے مبارک کے اوپر رکھی اور گویا کہ مجھے اس عمل سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں بھی اسی خطرے کو احساس کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، لیکن جو ہی امام کی اس انگشت مبارک کو میں نے ان کے لبھائے مبارک کی طرف جاتے ہوئے اور اس تقیہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا کہ امام مجھے تقیہ کرنے کا اور خاموش رہنے کا حکم دے رہے ہیں، میں فوراً امام کے قدموں میں گر گیا اور امام کے پاؤں کا بوسہ دیتے ہوئے میں امام سے اپنی اس عقیدت کا اظہار کر رہا تھا کہ امام نے آہستہ سے مجھے کہا کہ ہرگز ایسا نہ کرنا وگرنہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح سے امام نے باقاعدہ اس عبدالعزیز بلخی کو بھی ایک ہلاکت یقینی سے، ایک موت یقینی سے، ایک دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جانے سے بچا لیا۔ پھر ایک اور واقعہ بھی اسی طرح سے ملتا ہے کہ سامرہ کا ایک شیعہ ہے جو کاروبار کی غرض سے شہر سے باہر جانا چاہتا ہے۔ شہر سے باہر جب وہ نکلتا ہے، کافی دور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو راستے میں اسے ایک دوسرا مؤمن ملتا ہے۔ وہ اس سے احوال پرسی کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ میں سامرہ سے آیا ہوں۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ سامرہ کے فلاں محلے کی فلاں گلی کو تم جانتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے ہاں، میں وہاں اس گلی کو اور اس محلے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم حسن ابن علی کو جانتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے ہاں، میں ابو محمد حسن ابن علی کو جانتا ہوں۔ تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے باحفاظت حسن ابن علی تک پہنچا سکتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو تم جس کاروبار کی غرض سے جا رہے ہو وہ تم کاروبار کی غرض سے نہ جاؤ، وہ غرض میں تمہاری پوری کرتا ہوں۔ میں تمہیں 50 دینار دیتا ہوں کہ ہر دینار کی جو ہے بازار میں قدرت خرید یہ ہے کہ اس دینار سے ایک اونٹ خریدا جا سکتا ہے۔ تو 50 دینار یعنی 50 اونٹوں کی خریداری کی قیمت میں تمہیں دیتا ہوں صرف اس کام کے لیے کہ تم مجھے باحفاظت حکومتی کارندوں سے، حکومتی جاسوسوں سے اور حکومتی عملے سے چھپا کے مخفی انداز میں ابو محمد حسن بن علی تک پہنچا دو، تو یہ میں تمہیں اس کے بدلے میں انعام عطا کروں گا۔ تو یہ مومن بھی ایسا کرتا ہے، اسے امام حسن عسکری تک پہنچا دیتا ہے۔ اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا شدید نرغے میں تھے، شدید محاصرے میں تھے۔ بیرونی جو ظاہراً وردی پہن کے جاسوس جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، پولیس کا عملہ، اس سے بھی امام کو خطرہ تھا، اور جاسوس بھی جو امام کے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا جن لوگوں نے، ان سے بھی امام کو خطرہ تھا، اور شیعیان حیدر کرار ان سے بچ کے چھپ چھپا کر امام حسن عسکری تک پہنچا کرتے تھے، اور اس ملاقات کے لیے 50 اونٹ بھی دینے کے لیے تیار تھے، یعنی 50 دینار دیں تاکہ اس دینار سے 50 اونٹ خریدے جا سکے، اور یہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا امام وقت کی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو پس امام حسن عسکری نے باقاعدہ ایک سیکیورٹی پلان ترتیب دے رکھا تھا جس سے امام حسن عسکری کے شیعوں کی جان کو خطرہ نہ ہو، شیعوں کی حفاظت ہو، اور وہ باحفاظت اپنی شرعی اور دینی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں اور کمال تک پہنچ سکیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔